کہ تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ ابھی تو ایک ہی ہوا ہے، ابھی تو ایک ہی سوال تو نے کیا، تیرا دوسرا سوال کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ آپ بتا دیں، میری مٹھی میں کیا ہے وہ آپ بتاتے ہیں۔ اس کی دو روایت ہے، ایک ابو جہل کے تعلق سے ہے اور ایک یہ روایت جو میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے، وہ بتا دے۔ بی بی امی کو بڑا تعجب ہوا کہ بولنے والی چیز ہی نہیں ہے، تو جان رہا تھا نا میری مٹھی میں کیا ہے، تو کہا میرے ہاتھ میں تو جو ہے وہ تو بولنے کی قوت ہی نہیں رہی ہے، خود اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ جو اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ جب اس کی مٹھی پر ڈالی، ابھی بھی امی کہتا ہے کہ ایسا لگا کہ اندر میں کوئی چیز ہے جو گردش کرنے لگی، اور گردش کرتے کرتے میں اس کو برداشت نہ کر سکا اور خود بخود میری مٹھی کھل گئی، اور وہ اس کنکر کو، بے زبان کنکر کو دیکھا جو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حبیب ابھی تیرا دو سوال بتا، تیرا تیسرا سوال کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں سب کچھ میں تجھ پر پیدا کر چکا، اب میں کیا بتاؤں، اب تو ہی بتا دے کہ میں تیسرا سوال کیا کرنے والا ہوں، اب تو خود بتا دے۔ آپ پڑھیے جا کر کے کتاب حدیث پاک پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑا بے چین ہے، بے تاب ہے، تجھے ایک فکر کھائے رہتی ہے اور تو اس فکر سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اور تیری فکر یہ ہے کہ تیری ایک لڑکی ہے جو بالکل اپاہج، اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہوئی ہوگی، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں، اور تو چاہتا ہے یہ کہ میری وہ اولاد، میری وہ بچی جو ہے تندرست اور شفا یاب ہو جائے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو گھر جا، تیری بیٹی صحیح سلامت اور شفا و تندرست پائے گا۔ تو یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی امی کہتا ہے جب میں یمن گیا ہوں اور یمن جانے کے بعد جب میں نے دستک دیا ہے تو اس دروازے کو کھولنے کے لیے جس کو میں پیر والا اور ہاتھ کی قوت والا چھوڑ کر کے گیا تھا وہ کھولنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جس کو اپاہج اور ہر طریقے سے معیوب چھوڑ کر کے گیا تھا وہی بیٹی شفا و تندرستی کے ساتھ وہی بیٹی آ کر کے میرے دروازوں کے کھولتی ہوئی نظر آتی، اور کھولا سامنے بیٹی تھی، میں پریشان ہوا، میں بیٹی یہ کیسے ہوا؟ اتنا مالدار حبیبی امی، نہ کوئی اس نے نجومی چھوڑا ہوگا، نہ کوئی کاہن چھوڑا ہوگا، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہوگا، کہاں اس نے دکھلایا ہوگا؟ بیٹی کیسے صحیح ہوئی؟ کہا ابا جان کل میں نے دیکھا، بڑا ہوشیار تھا نا حبیبی امی، بہت جانکار تھا، اس نے کہا کس وقت؟ اس نے ٹائم پوچھا، اس نے کہا کہ ٹھیک اتنا بج رہا ہوگا کل۔ اب اس نے غور کیا کتنا بج رہا ہوگا، اچھا پھر کیا ہوا بیٹی؟ تو کہا اتنے بجے ہم نے دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت چاند سے بھی چمکتا ہوا چہرہ اور ایک دم حسین و جمیل ایک شخص جو ہے میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد میرے سر پر اور میرے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی تو یہاں بیٹھی لیٹی ہے، ارے تیرا باپ مدینے مکے کی گلیوں میں کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ لے۔ ابا جان میں نے یہاں کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ان کے ہاتھ پھیرنے سے میں اس طریقے سے صحت یاب اور شفا یاب ہو گئی ہوں۔ یہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے، سوچیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی موقع پہ جتنا بھی کافروں نے پریشان کیا ہو، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے ان کافروں کو چیلنج نہیں کروایا۔ جب یہ سب کچھ کر کر کے تھک گئے، اور جب پہلی آیت نازل ہوئی قرآن ہے نا، جب قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی اور قرآن کی آیتیں سورتیں جب محمد رسول اللہ پر جبریل امی لے کر کے آنے لگے، اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی، اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، تب ان کو کفاران مکہ نے خاص کر کے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اب ایک نیا اور
ایک نئی بات اس نے جو ہے چھیڑی. پہلے تو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا, اب جو ہے کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے یہاں سے کلام آتا ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو خود بناتا ہے, یہ خود بناتا ہے. اور ایسی قوم کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے نا, وہی پیدائش ہوئی. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں گئے, مدرسہ تھا ہی نہیں. نہ کسی عالم کے پاس گئے, کوئی عالم ہی نہیں تھا, مسلمان ہی نہیں تھا تو عالم کہاں. کسی کے پاس پڑھا ہی نہیں, پڑھا بھی نہیں, اس کا بھی اعتراف کی امی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف یہ کہ یہ خود سے بناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا. ایک کیسی مت ماری گئی. آپ اگر ہمارے بارے میں جان رہے ہوں کہ بالکل ان پڑھ ہیں, کچھ نہیں جانتے ہیں, اور پھر بھی کہیے کہ نہیں یہ کتاب تو آپ نے لکھا ہے, یہ تو کتاب آپ کی تیار کی ہوئی ہے, تو آپ سے بڑا ملک کون ہوگا. تو یہ جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ فصیح نہیں. عرب کی تاریخ ہے, وہ آج بھی عرب والے پوری دنیا کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں پوری دنیا گونگی ہے اور بولنے والی قوم اگر ہے تو وہ قوم عرب ہے. اتنا انہیں اپنے اوپر ناز تھا اور فخر تھا, ایسے فصیح و بلیغ. جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تب اللہ رب العزت کو جلال آیا. کہا محبوب اب برداشت نہیں کیا جائے گا, اب برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے, ہم نے چیلنج نہیں کروایا. انہوں نے گندگیاں تمہارے نورانی جسم پر پھینکی, ہم نے تم سے چیلنج نہیں کروایا. انہوں نے تمہیں لہو لہان کیا, ہم نے چیلنج نہیں کہا. یہاں تک کہ تمہیں پاگل, مجنو, ساحر اور کاہن کہا, لیکن ہم نے تم سے اعلان اور چیلنج نہیں کروایا ہے. لیکن اب یہ ہمارے کلام کے ساتھ کھلواڑ کہہ رہے ہیں, تو اے محبوب اب برداشت نہیں. اب ان کفاران مکہ کو چیلنج کر دو کہ تمہیں اپنے فصاحت و بلاغت پر بہت ناز ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ خدا کا کلام نہیں, تو فاتو بصورت من مثلی, تو قرآن کی طرح صرف ایک صورت لا کر کے دکھلا دو, کہ مان جائیں. اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا کہ تم تو فصیح و بلیغ ہو, تم تو پوری دنیا کو اپنے سامنے گونگا کہتے ہو, تمہیں تو اپنے علم پر اور اپنے جو ہے تعلیم پر, اپنے ایجوکیشن پر بڑا ناز ہے نا, تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کتاب نہیں, اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو تم تو عربی داں ہو, عربی تمہاری مادری زبان ہے, تم عربی خوب سمجھتے, بولتے, لکھتے, سب کچھ ہو, تو اب قرآن کی طرح ایک سورت لا کر کے دیکھنا. عاجز ہو گئے. پورے کفاران مکہ ایک جگہ بیٹھتے اور سب کوشش کرتے, ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی,